رسول کریم۔ ناظرین کرام، آج میں بات کروں گا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے متعلق، آپ کی تابعیت کے بارے میں کہ واقعی آپ تابعی ہیں اور آپ کا تابعی ہونا ثابت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سن 80 ہجری میں اور وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تابعیت کا بہت سارے مورخین نے، علماء نے، محدثین نے اعتراف کیا ہے، ثابت کیا ہے اور تسلیم کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے قول پیش کر رہا ہوں علامہ ابن حجر حیتمی مکی علیہ الرحمہ کا۔ الخیرات الحسان کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں: انہ ادرک جماعت من الصحابہ کانوا بالکوفہ بعد مولدہ بہا سنۃ 80 فہو من طبقۃ التابعین ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له كالأوزاعي بالشام والحمادين بالبصرة والثوري بالكوفة ومالك بالمدينة المشرفة والليث بن سعد بمصر۔ کیا مطلب؟ الخیرات الحسان کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی پیدائش یعنی سن 80 ہجری کے بعد صحابہ کی ایک جماعت کو پایا جو کوفہ میں تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایسے تابعین کے طبقے میں ہیں، اس لیے تابعین کے طبقے میں ہیں، اور یہ شرف ان کے معاصر محدثین و فقہا جیسے ملک شام میں امام عبد الرحمن الاوزاعی، بصرہ میں امام حماد بن سلمہ حماد بن زید، کوفہ میں سفیان ثوری، مدینہ منورہ میں امام مالک، اور بصرہ میں امام لیث بن سعد کو حاصل نہ ہو سکا۔ یعنی تابعیت کے مقام پہ آپ حضرات تو فائز نہیں ہوئے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعیت کے اعزاز سے اور فضیلت سے سرفراز ہوئے، کیونکہ بعض صحابہ کو انہوں نے دیکھا۔ حافظ الدنیا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک استفسار، ایک سوال کے جواب میں کہا: امام ابو حنیفہ کی تابعیت کو بطریق دلائل بیان کیا گیا ہے اور یہ ثابت ہے کہ وہ تابعی ہیں۔ انہوں نے جو الفاظ نقل کیے ہیں میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو پایا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 80 میں کوفہ میں ہوئی، اور اس وقت وہاں صحابہ میں سے عبداللہ بن ابی اوفا موجود تھے، کیونکہ ابو حنیفہ کی عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، ان کی وفات 80 کے بعد ہوئی ہے، اور اس زمانے میں ان دنوں میں بصرہ میں انس بن مالک موجود تھے، اس لیے کہ ان کی وفات سن 90 ہجری یا اس کے بعد ہوئی ہے۔ اور ابن سعد نے اسی سند سے، جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی علت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا، زیارت کی۔ نیز ان دونوں اصحاب کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ مختلف شہروں میں باقاعدہ حیات تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عہد طفولیت میں، اور بعض علماء نے امام اعظم ابو حنیفہ کی روایت صحابہ سے تسلیم کی ہے۔ یہ ہے، اور بہت سارے مواد اس سلسلے میں ہیں، آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور ابن سعد کا یہ مقولہ بڑا معتبر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے طبقہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ اختصاص ہے، امتیاز ہے ائمہ اربعہ میں، مجتہدین میں، جس سے صرف بہرور ہیں اور جس کو صرف پایا ہے خاص طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رئیس المجتہدین، امام الفقہاء، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ کے سلام نازل ہو حضور پہ، اور حضور کے واسطے سے صحابہ اخیار پہ، اہل بیت اطہار پہ، ائمہ مجتہدین مخلصین پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔